تو اس میں تو بشارت بے پناہ ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے انجیل کے لفظی معنی جو ہے عبرانی میں وہ بشارت کے ہیں. بشارت. حضرت مسیح در حقیقت حضور کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکو. تو یہ اب دیکھیے اس میں نوٹ کیجئے انجیل برنباس کو تو انہوں نے کہہ دیا ہم مانتے ہی نہیں. یہ در حقیقت 496 عیسوی میں جو پوپ تھا سلیسیس، اس نے اسے قرار دے دیا کہ یہ تو برنباس جو ہے یہ مرتد تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اور اس کی جو ہے گاسپل وہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں تھا، کسی تفسیر میں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ کون سوری چڑھایا گیا. یہ تو اس دور کے اندر حقیقت واضح ہوئی ہے، جبکہ انجیل برنباس جو برآمد ہوئی ہے پوپ کے کتب خانے سے، پوپ کی لائبریری سے، کہیں اور سے نہیں. بہرحال اس کے بعد نوٹ کیجئے کہ جو بھی انجیل اس وقت دنیا میں ہے، ایک بشارت ایسی ہے کہ جس کو وہ وہاں سے نکال نہیں پائے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ جو آئے گا میرے بعد آنے والا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. جو فارکلیت آئے گا، پیراکلیٹ کا لفظ ہے موجودہ جو بائبل ہے، پیراکلیٹ، پیراکلیٹ PARACLETE، جس کا پھر اردو میں ترجمہ کیا، اس کو فارکلیت لکھتے ہیں. فارکلیت. جب وہ فارکلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. ابھی وہ میں نے اور پھر یہ الفاظ بھی آتے ہیں جونا کی جو انجیل ہے اس میں کہ اب میرے لیے جانا ضروری ہے اپنے رب کے پاس، کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ سچائی کی روح جو ہے وہ نہیں بھیجی جائے گی. میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچائی کی روح. تو یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو اس وقت کی انجیلوں میں بھی موجود ہیں. لیکن ایک اور لفظ ہے منحبندہ، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس لیے کہ نوٹ کیجئے کہ جب حضرت مسیح تھے فلسطین میں، مرد فلسطینی میں تھے نا، وہیں پیدا ہوئے ہیں. بیت الحم آج بھی ان کا وہ جو چرچ آف نیٹیوٹی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ خبروں کے اندر، جبکہ یہ ہو رہا تھا محاصرہ تو چرچ آف نیٹیوٹی میں فلسطینیوں نے جا کے پناہ لے لی تھی. وہ جگہ ہے، مولد ہے، وہاں ولادت ہوئی تھی. پھر یروشلم میں ان کے کہنے کے مطابق ان کو سوری چڑھائی گئی تو فلسطین میں تھے. فلسطین میں اس وقت دو زبانیں تھی کہ جو رائج تھی. ایک علماء کی زبان تھی وہ ہبرو تھی، عبرانی، اور ایک عوام کی زبان تھی وہ سریانی کہلاتی ہے، سیریک لینگویج یا آرامی، ارامائک لینگویج. یہ جو لینگویج تھی جو عام لوگ بولتے تھے، اس زبان میں ایک لفظ ہے منحمنا، وہ کہ جس کی نہایت حمد کی جائے، نہایت تعریف کی جائے. یہ لفظ اس کے اندر موجود ہے. جو انجیل ہے آرامائک، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اور اس میں دی پریزڈ ون، وہ کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. تو حضور کے دونوں نام، زمینی نام محمد اور آسمانی نام احمد، ان دونوں کا مفہوم یہی ہے. احمد افعل التفضیل ہے، سب سے زیادہ حمد کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی. محمد جس کی بہت حمد کی گئی، باب تفعیل سے، اور وہ ہے افعل التفضیل، صیغہ افعل التفضیل کا. احمد اکبر، اصغر، اعلم، یہ ہے احمد. اور مفعول ہے تحمید سے محمد، جن کی انتہائی تعریف کی جائے. اب دیکھیے نوٹ کیجئے، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو تصریف. یہ لفظ جو تھا اوریجنل، جو یونانی نسخے آج بھی موجود ہیں دنیا میں کہیں کہیں انجیل کے، اس لیے کہ عبرانی کی انجیل کا قدیم نسخہ کوئی موجود نہیں، آرامائک یا سریانی زبان کا کوئی نسخہ موجود نہیں. قدیم ترین نسخے جو بائبل کے ہیں وہ یونانی ہے، گریک. یونانی میں لفظ تھا پیریکلوٹوس، پیریکلوٹوس، PERICLUTOS، اور اس کے معنی ہے دی فیمس ون، دی ریناؤنڈ ون، دی پریزڈ ون. یہ ہے اصل لفظ کے جو تھا اس میں، جو کہ گریک بائبل کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے بعد سن 1611 میں برطانیہ کا بادشاہ تھا جیمز، تو جیمز ورشن کہلاتا. اب اگر آپ تازہ کوئی بائبل کہیں سے لیں گے، انجیل لیں گے، تو وہ لکھا ہوگا جیمز ورشن. اس جیمز بادشاہ نے پھر انجیل کے اوپر نظر ثانی کروائی، ایک باڈی بنائی، اور اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت رد و بدل کیا. اس کے بہت بڑے عالم جو تھے اس دور میں ہمارے ہاں، ابھی وہ بیمار ہے بیچارے بہت شدید، احمد دیدات، انہوں نے پورے ریسرچ کیے، انجیل کے قدیم ترین نسخے نکالے،
پھر ان کو کمپیئر کیا ہے، پھر بعد والے نسخوں کو دیکھا، کب کیا تبدیلی ہوئی، پھر کب کیا تبدیلی ہوئی، پھر کیا کب، وہ سارا کا سارا ریکارڈ پر پیش کر دیتے. کوئی عیسائی ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو گویا کہ دائی ہے. جو بچے کو جو ولادت جس کے ہاتھوں ہوئی ہے، تو کیا وہ دائی نہ جانتی ہوگی بچے کو؟ لہذا انہوں نے ساری اناجیل کا مطالعہ کیا ہے، اور جو کچھ تحریفیں بعد میں ہوئی ہے، رفتہ رفتہ تبدیلیاں ہوئی. خاص اس لفظ میں کیا ہوا ہے، جب 1611 کے اندر کنگ جیمز ورشن جو ہے وہ اشاعہ کیا ہے، تو اس میں اس کو بنا دیا گیا پیراکلیٹوس، جس کے معنی ہے ایڈوکیٹ، شفیع، شفاعت کرنے والا. اب وہ تعریف سے، حمد سے ہٹا دیا گیا اس لفظ کو. شفیع، شفاعت کرنے والا، نجات دلانے والا. 1881 میں پھر اس کو پھر بدلا گیا اور پیراکلیٹ کر دیا گیا. اب وہ آپ کو ملے گا ہر جگہ پر پیراکلیٹ، فارکلیٹ. یہ کہتے ہیں کمفرٹر، تسلی دینے والا، تسلی دہندہ. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے اس انجیل میں، جو کینونیکل انجیل ہے. کینونیکل انجیل کے اندر بھی ایک لفظ پیریکلائٹوس سے پیراکلیٹوس بنایا گیا، اب فارکلیٹ بنا دیا گیا. یہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کے اندر حضور کی پیشین گوئی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وہ فارکلیٹ کون ہے؟ کوئی اس کا عبوری مصداق نہیں بتا سکتے کہ جو حضرت مسیح نے کہا کہ مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. یو آر ناٹ میچور انف. ابھی ذہنی اعتبار سے تم اس سطح پر نہیں آئے ہو کہ تمہیں آخری حقائق اور آخری دین اور آخری ہدایت دے دی جائے. وہ آخری ہدایت، آخری دین، آخری شریعت لانے والے محمد ہوں گے، وہ آئیں گے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، حضرت مسیح اور حضور کے مابین کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا. اس سے پہلے 1400 برس تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 سے شروع ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، 2 سے شروع ہوا اور 2 پر ختم ہوا، یحییٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے درمیان یہ 1400 سال کا جو فصل ہے، یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا، دوسرا نبی اس کی جگہ ہوتا تھا. حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی. اسی طریقے سے نبوت کا تار ٹوٹا نہیں. لیکن یہ فترت اولا کہلاتی ہے. نبوت میں ایک وقفہ پڑ گیا کہ کوئی دنیا میں ان 600 برسوں کے درمیان کوئی نبی، کوئی رسول نہیں تھا. یہ حضور کے اور حضرت عیسیٰ کے مابین یہ فترت اولا ہے. اور اس کے بعد فترت ہو گئی دائمی، حضور پر آ کر نبوت ختم، رسالت ختم. وہ دروازہ وحی کا بند، وہ کھڑکی بند، اب کوئی وحی نبوت نہیں آئے گی. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مقام